وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم خوب جانتے ہو جنہوں نے میری نافرمانی کی ہفتے والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اب اس آیہ مبارکہ میں علماء مفسرین نے جو لکھا ہے، ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم دریا کے کنارے پہ رہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب ان کو ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا، تو وہ اس وجہ سے حالت یہ تھی کہ سمندر میں جب سارا پورا ہفتہ ایسے مچھلیاں، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ سمندر میں ایسے مچھلیاں ہوتی تھیں کہ جیسے پانی کے اوپر تیر رہی ہیں، پانی نظر نہیں آتا تھا کہ اتنی مچھلیاں تھیں، بس جیسے ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے لیکن ہفتے والا دن جب آتا تو وہ مچھلیاں ساری پانی کے نیچے چلی جاتی ہیں، انہیں مچھلیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ اب رب کریم نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اب جب انہوں نے ہفتے والے دن رک گئے، وہ شکار انہوں نے کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے شکار کرنا چھوڑا، تو ہفتے والے دن اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی وجہ سے ہفتے والے دن اب مچھلیاں سمندر کی تہہ کے اوپر آ جاتی تھیں، ساری اوپر مچھلیاں، اور باقی پورا ہفتہ مچھلیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ تو انہوں نے ایک ہیلا شروع کر دیا، انہوں نے دریا کے جو سمندر کے کنارے پہ انہوں نے حوض بنا لیے۔ اب جیسے ہی وہ ہفتے والا دن آتا تو وہ حوض کے آگے سے وہ منہ کھول دیتے اس کا، اور جتنی بھی مچھلیاں تھیں وہ ساری حوض کے اندر آ جاتی، اور وہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے۔ شکار اب جب جیسے ہی ہفتہ گزر جاتا وہ اتوار والے دن ساری مچھلیاں پکڑ لیتے، لیکن ہفتے والے دن کیونکہ وہ حوض میں ساری مچھلیاں آ جاتی تھیں وہ اسے پکڑ لیتے تھے۔ اب پکڑنے کے لیے وہ ہیلا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کیونکہ میں نے انہیں آزمائش کے لیے، اب ہفتے والے دن ساری مچھلیاں اوپر آتی تھیں، تو باری تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر آئیں اور انہیں منع کر دیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب انہوں نے جب یہ کھلی نافرمانی کر دی کہ وہ حوض مچھلی شکار تو یہی تھا کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے، اب مچھلیاں قید ہو جاتی تھیں، وہ اتوار والے دن اس کو پکڑ لیتے تھے، تو رب کریم نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اب علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے وہ تقریباً 70,000 آدمی تھے بنو اسرائیل کے۔ اب 70,000 میں سے 12,000 لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ یار تم یہ شکار نہ کرو ہفتے والے دن، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، یہ اس کی نافرمانی ہے، وہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کو یہ منع فرماتے۔ اب وہ روز انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا، وہ منع نہیں ہوتے، آخر کار انہوں نے تنگ آ کر درمیان میں دیوار بنا لی۔ اب درمیان میں 12,000 لوگ اس طرف ہیں، باقی سارے اس طرف ہیں۔ اب ایک دن اچانک وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ اب وہ باہر نکلنے کے لیے دیکھتے رہے، وہ لوگوں نے کہا چل ہم دیوار پہ چڑھ کر دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اب دیوار پر وہ چڑھے اور چڑھ کر دیکھا تو وہ سارے ادھر بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہیں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں جو نوجوان تھے سب کو بندر بنا دیا گیا، اور جو ان میں سے بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، اور علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 3 دن زندہ رہے، وہ سارے بندر اور خنزیر 3 دن زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ رب العزت نے انہوں نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اب ان کو بندر بنا دیا گیا صرف اس وجہ سے، اور یہ پہلی امتوں پہ اللہ رب العزت یہ ایسا عذاب ان پہ آتا تھا کہ جب بھی کوئی امت اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی تو اس کی شکل چینج کر دی جاتی تھی، اس کو شکل تبدیل کر دی جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے پیارے حبیب کے صدقے ایسا کرم فرمایا، ایسی مہربانی فرمائی کہ وہ جب بھی کوئی ہم جتنا مرضی کوئی گناہ کر لے، کوئی گناہ کبیرہ بھی کرے، کوئی نافرمانی کرے بھی، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اس کی شکل کو تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اس پہ مہربانی فرماتا ہے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے ان کو بنا دیا تمہارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عبرت، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے بنا دی نصیحت۔
اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کی شکل تبدیل کی، جو ان کو بندر بنا دیا گیا، ان کو سور بنا دیا گیا، تو رب کریم نے فرمایا ہم نے تمہیں عبرت بنایا ہے، یہ عبرت کا نشان بنا دیا ہے، جو تمہارے زمانے میں موجود ہیں وہ بھی تمہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں گے، اور جو پیچھے تمہارے بعد آئیں گے سارے قیامت تک لوگ آئیں گے وہ بھی عبرت پکڑیں گے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے باری تعالیٰ نے تمہیں ایسا پھٹکارا ہوا بندر بنا دیا، تمہیں خنزیر بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور فرمایا ہم نے متقین کے لیے نصیحت بنا دی کہ جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ واقعہ پڑھے گا تو وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اور دوسروں کے لیے ہم نے عبرت بنا دی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پچھلوں کے واقعات بیان کر ہمارے لیے عبرت کا بنا دیا کہ ہم اس سے واقعہ سے عبرت حاصل کریں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا، کیونکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس اپنے حبیب کے صدقے باری تعالیٰ ہماری شکلیں چینج نہیں کرتا، لیکن ہمیں جو قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے میری نافرمانی کی، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم نے میری نافرمانی کی، اب اس کا حساب دو۔ وہ فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا